आए मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन से सादिक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। आपने अक्सर सुना होगा, कई बार सुना होगा, शायद बार बार सुना होगा, शायद बचपन से सुना होगा, या अभी तक ये बात सुनने को मिलती होगी। एक कहानी एक सुनाई जाती है, मैंने तो कई बार सुनी, हो सकता है आपने भी सुना हो। एक शख्स था, वो वहाँ से गुजर रहा था कहीं से, और वहाँ उसने देखा कि एक बच्चा जो है, एक जवान नौजवान, एक मतलब टीनेजर, वो नहर में या क्या बोलते हैं, झील में या नहर में डूब रहा है, और कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा, और वो पुकार रहा है। और वो शख्स फौरन रुकता है वहाँ पर, और पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, कोई उसको बचा नहीं सकता, सारे लोग खड़े होकर देख रहे हैं। और वो शख्स फ़ौरन छलांग मारता है उस पानी में, और उस बच्चे को अपनी जान पर खेल कर उस बच्चे को बचा लेता है, उस नौजवान को। और वो बहुत खुश होते हैं लोग, और उसको सेवियर कहते हैं कि तूने तो उस बच्चे की जान बचाई, जबकि उस पानी में कोई भी नहीं कूद सकता था, लेकिन उसने जान बचाई। और कुछ ही हफ्तों या महीनों के बाद उस बच्चे से कुछ जुर्म सरजद हो जाता है, कोई कत्ल या इस किस्म का कुछ हो जाता है, कुछ उससे। और वो अदालत में जाता है तो देखता है कि सामने जो जज है वो वही शख्स है जिसने उसकी जान बचाई है। जो जज होता है वही शख्स जिसने उसकी जान बचाई थी उस पानी से। और वो नौजवान जो है, वो बच्चा जो है, वो बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है ये तो वही है मेरा सीवियर जिसने मेरी जान बचाई थी। और वो उसको पुकार के कहता है कि जज साहब, मैं वही हूँ जिसकी आपने जान बचाई थी, आपने उस वक्त भी मुझ पर रहम किया था, और ये वो फलाना। तो जज उसको कहता है कि वो जो था वो रहम का वक्त था, और अब इंसाफ का वक्त है। वो जो वक्त था वो रहम का वक्त था, और ये इंसाफ का वक्त है। और इस कहानी को, इस स्टोरी को मैंने कई बार चर्चिस में सुना, आज भी सुनाया जाता है कई बार। इस कहानी को, इस वाक़े को रिलेट करते हैं खुदा यीशु मसीह के साथ, कि यीशु मसीह जब आया था तो वो रहम का वक्त था, और उसने सब पर रहम किया, करम किया, फजल के। लेकिन अब जब वो आएगा तो अदालत के लिए आएगा, और खुदा बाप की जब अदालत लगेगी तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो हमारा खुदा है, ये यहोवा खुदा, जब उसकी अदालत होगी तो उसमें तो एक एक बात जो खुलकर सामने आ जाएगी, और किसने क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है हम देखते हैं। बाइबल ये है हमारे पास, जिसकी रोशनी में हम खुदा बाप को देखते हैं कि वो कौन है, कौन था, कौन रहेगा। यीशु को देखते हैं कि यीशु कौन है, कौन था, कैसा है, और जब आएगा तो कैसा होगा। और जो खुदा बाप की, उस यहोवा की जो अदालत लगेगी, कैसी लगेगी। बहन जीटा ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम बहन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वहाँ तो गुड इवनिंग होगी। तो यहोवा की जो अदालत लगेगी, खुदा बाप जब अपना तख्त लगाएगा, अपनी अदालत लगाएगा, तो ओह माय गुडनेस, क्या होगा। क्योंकि वो रहम का वक्त, वो फजल का वक्त, जब उसने अपना इकलौता बेटा भेजा था, वो वक्त तो गुजर गया। अब इंसाफ का वक्त है। देखेंगे कि क्या होता है। और हमें ऐसा लगता है, समटाइम ऐसे बताया जाता है कि स्टिल स्टिल जो है बाप अदालत लगा के बैठा हुआ है, गुस्से से जो है भरा हुआ। और फौरन जो है अपने, जब भी आपको गलती करते हैं, कोई गुनाह सरजद होता है या कुछ, तो वो गिरफ्त में लाने को तैयार, और बीच में फौरन दरमियानी जो है, रखने में आने वाला, दरमियान में आने वाला, यानी कि खुदा यसु बीच में कूदता है और अपने हाथ दिखाता है और कहता है बाप है बाप, ये निशान, ये वही है जिसके लिए मैंने अपनी जान दी।
اور خدا باپ کا غصہ پھر تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پیچھے بولا اچھا اچھا ٹھیک ہے. پھر کوئی اور شخص یا آپ یا میں یا کوئی اور پھر اس دنیا میں ایسا کچھ ہوتا ہے اور ہم پھر خداوند کے دعاؤں میں بھی لاتے ہیں. خداوند یسوع کے خون کا واسطہ ہم دیتے ہیں, اس قربانی کا ہم واسطہ دیتے ہیں, جو اس نے کوڑے کھائے اس کا واسطہ ہم دیتے ہیں. ہمیں رحم کر, ہم پہ فے کر, وہ کرو. پھر یسوع بیچ میں آ جاتا ہے اور اپنے ہاتھ دکھاتا ہے خدا باپ کو. واہ 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 واہ, میں یہ وہی ہیں, یہ اس کے لیے بھی میں نے جان دی ہے, دیکھ خون بہائے اس کے. پھر خدا باپ کو غصہ. اس طرح کا خدا باپ سنڈے اسکول سے لے کر چرچز کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ باپ اینگری, گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ٹائپ کا چیز چل رہی ہے. آپ ہر وقت جو ہے غضب سے بھرا ہوا باپ, اور بیچ میں یسوع بار بار آتا ہے اور کہتا ہے کہ باپ ان پر رحم کر, باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. وہ بائبل کیا کہتی دیکھتے ہیں اس میں. آج بہت شارٹ ٹائم لوں گا میں. جن لوگوں نے مجھے جوائن کیا آپ کو بہت شکریہ. بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل اور لکھا ہے بائبل مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا کون سا چیپٹر 5واں, یوحنا کی انجیل اس کا 5واں چیپٹر, اور اس میں لکھا ہے اس کی 22ویں آیت, بلکہ 19ویں آیت سے پڑھتے تھوڑی کلیئر ہو جائے گی بات. 19ویں آیت یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے دیکھتے ہیں. دیکھیے, پس یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا, کہ بیٹا آپ سے یعنی اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا. باپ, بیٹا, روح القدس ایک ہیں, یہ تینوں مل کر کام کرتے ہیں. کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے. بیٹا وہی سب کچھ کرتا ہے جو باپ کو یعنی خدا باپ کو یہوہ کو کرتے دیکھتا ہے, کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. بیٹا بالکل ایگزیکٹ ریپریزنٹیٹیو ہے خدا باپ کا, جیسا آپ نے یسوع کو دیکھا, پڑھا, سیکھا بائبل مقدس میں کہ وہ کس طرح سے اس دنیا میں رہا 33-33.5 سال. ایگزیکٹلی ویسا ہی باپ ہے. اس لیے یسوع کہتا ہے کہ باپ کو جاننا ہے تو مجھے جانو, باپ کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو, باپ کو سمجھنا ہے تو مجھے سمجھو. اسی طرح کرتا ہے. 20ویں آیت, اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام وہ خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے, بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو. 21ویں آیت, کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے. یسوع جو کچھ کرتا ہے ایگزیکٹ وہی کام کرتا ہے جیسے باپ کرتا ہے. 22ویں آیت, غور طلب, دھیان سے سنیے گا اس کو. کچھ بائبل کی آیات سب کے لیے الگ الگ زاویے سے لوگ پڑھتے ہیں, الگ الگ طریقوں سے لوگ سمجھتے ہیں, کس طرح سے وہ بات آپ کو کنیکٹ کرتی ہے, آپ کو لگتی ہے, آپ کو سمجھ میں آتی ہے. لائف چینج ہو جاتی ہے آپ کی کچھ بات سے, کسی بات سے, کسی وجہ سے, کسی ٹیچنگ سے. سشیل نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ویلکم بیٹا جی. زندگی تبدیل ہو جاتی ہے وہاں سے. سوچنے کا, سمجھنے کا نظریہ آپ کا چینج ہو جاتا ہے. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کہاں تھا, کہاں تھی, اور اصل میں کہانی کیا ہے. یہاں ہم نے پڑھا کہ یسوع خود سے کچھ نہیں کرتا, وہ وہی سب کچھ کرتا ہے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے, باپ ساتھ میں مل کر کرتا ہے. 22ویں آیت میں لکھا ہے, اور ہم شروع سے پڑھتے آئے ہیں, سنتے آئے ہیں, کہانیوں میں, کہاوتوں میں جو ہمیں سٹوری سنائی جاتی ہیں ہمارے بڑوں کی طرف سے. انیتا ڈینیل بھی ہمارے ساتھ ہیں, ویلکم مین.
آپ نے وقت نکالا، تھینک یو. کہ باپ غصے سے بھرا ہوا یا اس قدرت سے بھرا ہوا اور بیٹا بار بار بیچ میں رکھنے میں آتا ہے اور آپ کی شفاعت کرتا ہے، آپ کے لیے رحم کی طلب کرتا ہے. اور یہ میسج اگر آپ شروع سے دیکھیں گے، جو جنہوں نے ابھی مجھے جوائن کیا، تو اندازہ ہوگا جو میں نے اگزامپل دی ہے کہ وہ جیسے وہ ایک شخص رستے سے جا رہا ہوتا ہے اور ایک بچے کو یا ایک نوجوان کو دیکھتا ہے ڈوبتے ہوئے اور اس کو بچا لیتا ہے اپنی جان پر کھیل کر، لیکن کچھ ہی عرصے میں وہ بچہ جو ہے اس سے کچھ گناہ یا کچھ جرم ہو جاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، اور وہ عدالت میں جب پہنچتا دیکھتا وہی جج ہے، تو کہتا ہے آپ تو وہی ہیں جس نے میری جان بچائی تھی. اور وہ کہتا ہے کہ وہ رحم کا وقت تھا، یہ انصاف کا وقت ہے. تو اس طرح سے خدا باپ کو، یسوع کو ہمارے سامنے پریچ یا ٹیچ کیا جاتا ہے. اور بائبل کیا کہہ رہی ہے، میں اس آیت پر آ گیا ہوں جو اصل میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت. کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا. یہ بائبل میں لکھا. کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا. باپ عدالت ہی نہیں کرتا، باپ ججمنٹ ہی نہیں دیتا، باپ جسٹس ہی نہیں کر رہا. کیا سنا، کیا سیکھا بچپن سے یا سنڈے اسکول سے یا چرچز میں یا خادمین یا ہمارے بزرگ. اور بائبل کیا کہہ رہی ہے کہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتے. یعنی اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے، اس سے سب کچھ یسوع کے حوالے کیا ہوا ہے. کہہ رہا باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہوا. عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہوا. اور خداوند یسوع، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا. لا تبدیل خدا ہے. ایونجلسٹ راج بھٹی نے ہمیں جوائن کیا، ویلکم بھائی، گاڈ بلیس یو. لا تبدیل خدا ہے. یہ بھی بائبل میں ہی لکھا ہوا ہے، یہ بھی میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا رہا. لا تبدیل خدا ہے. اس کے اندر نہ تو کوئی تبدیلی آتی ہے، بلیس یو بھائی، بلیس یو، نہ تبدیلی آتی ہے نہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے. وہ محبت تھا، وہ محبت ہے، وہ محبت رہے گا. اور خدا کی محبت کے بارے میں جب ہم سٹڈی کرتے ہیں بائبل میں، تو اگاپے محبت، انکنڈیشنل محبت، وہ محبت جس کے اندر اس نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی ہوئی کہ ایسا کرو گے تو پھر میں ایسا کروں گا. نہیں نہیں نہیں، آپ جیسا مرضی کریں. میں نہیں اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ آپ غلط کام کرتے جائیں، آپ وہ کریں، آپ نہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں خدا نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی. خدا ہر وقت، ہر لمحے، ہر کنڈیشن میں آپ کو پیار کرتا ہے، سب کو پیار کرتا ہے. اور یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا، تاکہ سب لوگ، کیوں کیا ہوا؟ تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں. جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا، جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا، وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا. جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی بھی نہیں کرتا. بیٹے نے اس دنیا میں آ کے کیا کام کیا؟ قربانی کا کام کیا. بیٹے نے اس دنیا میں آ کے کیا کام کیا؟ مصلوبیت کا کام کیا. بیٹے نے اس دنیا میں کیوں آیا؟ یسوع کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، یسوع نے کہا ابن آدم کھوئے ہو ان کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. لیکن بہت سارے لوگوں کے نزدیک شاید ایسے ہے کہ جب یہ آیت کو پڑھتے ہیں کہ ابن آدم، یسوع کہہ رہے ابن آدم یعنی میں کھوئے ہو ان کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں. تو بہت سارے لوگ شاید ایسے اس آیت کو پڑھتے ہیں، ایسے یسوع کو دیکھتے ہیں.
کیونکہ وہ تو اپنے بارے میں نجات یافتہ سمجھتا ہی نہیں اپنے آپ کو. وہ تو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کے گناہ اٹھائے گئے. وہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس کے وہ پاک ہے. اور بہت سارے چرچز میں بڑے بڑے لیڈرز پریچر یہ کہتے ہیں کہ آج کل ایک فیشن بن گیا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں آئی ایم بلیسڈ. کیا واقعی میں بلیسڈ ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی میں خدا نے آپ کو چنا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی میں آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ اور لوگ سامنے بیٹھ کے کہیں او یس پریز دی لارڈ ہاللیلویا ہاللیلویا. ایک شخص وہ پاسٹر ہے ایونجلسٹ ہے کون ہے چرچ میں کھڑے ہو کے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا یسوع آیا تھا, آپ کو یسوع نے قربانی بھی دی, لیکن بھائی آپ کا کچھ نہیں بنا, آپ نہیں پاک صاف ہوئے, آپ کو نجات نہیں ملی. اور لوگ سامنے بیٹھ کے رہو گے آمین یس پریز دا لارڈ. کس بات پہ آمین کر رہے ہیں؟ کہ یسوع فیل ہو گیا, یسوع کامیاب نہیں ہوا, اس بات پہ آپ آمین کہہ رہے ہیں؟ آسمان کو خدا پیتل کا بنا دے گا. آمین پریز دا لارڈ. مطلب ساری قربانی کو یسوع مسیح کی ساری اس کام کو نجات کے کام کو بتا رہا ہے. وہ تو ہو گیا ٹھیک ہے, اس نے جو کام کرنا, لیکن بھائی تیرا نہیں بنا کچھ. تیرا کیسے بنے گا؟ ہدیہ دینے سے, غیر زبان بولنے سے, بائبل پڑھنے سے, یہ کام کرنے سے, وہ کام کرنے سے, ایسا کرنے سے. یہ تو لوگ جو شریعت کے عالم تھے وہ تو شروع سے کر رہے تھے. یہ تو شروع سے کر رہے تھے لوگ, یا کرنے کا پریٹینڈ کرتے تھے کہ ہم کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے خدا یسوع مسیح؟ لوکا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 46 ورس. لوکا کی انجیل اور اس کا 11واں باب اور 46 ورس میں یسوع کہہ رہا ہے ان سب سے جو بڑے بڑے لیڈر تھے, عالم تھے, عالم دین. اس نے ان سے کہا اے شرع کے عالموں تم پر افسوس. جو بڑے بڑے جو بولتے ہیں اسکالرز, عالم, جن سے آپ اگر کوئی بات پوچھیں کہ بردر, بھائی یا بھائی صاحب یہ بائبل میں لکھا ہے ایسا سے کیا, تو پہلے تو وہ 2-4 منٹ تو اپنے سٹائل لینے جی I have no idea یہ کیا ہے, سب کیا نہیں. anyway, اس نے کہا اے شرع کے عالموں تم پر افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لادتے ہو. یہ انہیں لوگوں کو جو ٹیچنگ دے رہے ہوتے ہیں, یا جن کے جا کے بہت سارے لوگ میں نے دیکھا چرچ میں ہاتھ ایسے کر کے چومتے ہیں, یا سر کے ساتھ سر ملاتے ہیں, یا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے لاٹیاں چل رہی ہوتی. یہ ان سب کے لیے بول رہے. اس نے کہا اے شرع کے عالموں تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لاتے ہو, اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے. بولا خود کچھ بھی نہیں کرتے ہو, ککھ بھی نہیں کرتے ہو, اور لوگوں کو تم لوگوں نے یہاں پر جانا بیوقوف بنایا ہوا ہے, پریشان تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. ہر وقت ہر لمحہ کسی کو یہی بتاتے رہنا کہ تم بیمار ہو, یہ بیمار ہو جاؤ گے, یہ وہ, تبھی جا کے تو ان کی وہ دکان چلتی ہے, اور وہ میڈیسن اور وہ جو بھی ان کے پاس سامان ہے جو بیچتے ہیں, جو بھی. اگر اب یہ خوشخبری تو ہے ہی نہیں ان کے پاس, یہی خوشخبری تم بیمار ہو, تم بھی بیمار ہو, تم گنہگار ہو, تم بھی گنہگار ہو, یہ آج میں خوشخبری دینے آیا ہوں آپ کو. آج انجیل مقدس آپ کے سامنے میں بانٹنے یا شیئر کرنے آیا ہوں. تم گندے ہو, یہ انجیل مقدس کا یہ خوشخبری. تم برے ہو, تم پر افسوس, تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا بھائی.
यीशु ने भी कोशिश करके देख ली, तुम्हारा कुछ नहीं हो ये, और लोग कहेंगे यस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आई हैव नो आइडिया ऐसा क्यों होता है। प्लीज 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 रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ या इल्तिजा कर सकता हूँ, देखें क्या हो रहा है आपके साथ, क्यों हो रहा है आपके साथ, क्यों अलाउ कर रहे हैं आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में, क्यों अलाउ कर रहे हैं आप, दूर रहे इन लोगों से। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लूका उसका 11वां बाब उसके 46 वर्स में उसने कहा, ऐ शरा के आलमो, आजकल तो कोई आलम भी नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं आपको, 3-4 लोगों ने 2-3 किताबें पढ़ी हुई हैं और उसी को लेके बैठे हुए हैं। मैं अपने आप को भी नहीं कहता, नहीं स्टूडेंट हूं बाइबल का मैं। खुदा बहुत बड़ा, और जितनी ये बाइबल है इतना नहीं है खुदा, खुदा ओ माय गुडनेस, बहुत आगे की बात है। पर थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, और उन लोगों को तो पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। उसने कहा, ऐ शरा के आलमो, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल आदमी पर लाते हो, और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। तुम पर अफसोस कि तुम नबियों की कब्रों को बनाते हो, नबियों कब्रें, मकबरे, स्टैचू, ये सब बनाते हैं, कमाई होती है वहाँ से। लोग आते हैं वहाँ पे चढ़ावे डालते हैं, कोई दुपट्टे डाल रहा है, कोई पैसे डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मतलब इस तरह के अपने अपने बिजनेसेस खोले हुए। और तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया था, तुम आज जो कहानी है ये ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तुम्हारे बाप दादा ने उनको कत्ल किया था। सो मेरे दोस्तों, इन लोगों से बच कर रहे। बाइबल कुछ और तालीम देती है। बाइबल कहती है कि आप रास्तबाज हैं। कैसे? यीशु ने किया है। अपने आप से एक सवाल करें, अपने आप से, क्या यीशु कुर्बान नहीं हुआ? हुआ। किसके लिए हुआ? सबके लिए हुआ। आप उसमें शामिल हैं या नहीं? ऑफ कोर्स आप हैं। क्या वो फाते खुदा है या फेल हो गया, हार कर चला गया इस दुनिया से, या जीत कर गया? जीत कर गया। एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए या कुछ वक्त के लिए, 1-2-3 हफ्ते के लिए, 1-2-3 साल के लिए, या हमेशा के लिए? वो अल्फा और ओमेगा, हमेशा से हमेशा तक। यीशु है वो, जीसस क्राइस्ट, मुकम्मल खुदा, मुकम्मल इंसान। सब कुछ जो करके गया है मेरे जो आपके लिए करके गया, मेरे लिए करके गया, हमारे लिए करके गया, और अब वो आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। इस बात का यकीन रखें। अच्छा, दूसरी बात, तो फिर हम सब कुछ कर, मैंने कब कहा है ये कि आप सब कुछ करते रहे? आप वो करें जो खुदावंद आपसे कहता है, आप वो करें जो आप हैं। एक खुदा के बेटे और बेटियां होने के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद अंदाजा होना चाहिए। बाइबल गाइड बुक है हमारे पास। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं ऐसा ऐसा करने की कोशिश करता हूं और फिर मैं एक दिन शायद, ये ऐसा नहीं है। कोई अपने काम से नहीं, बल्कि उसका फजल। उसको डिसग्रेस मत करें। तौहीन है ये सरेआम, तौहीन। इन बातों से, इन फजूल टीचिंग से, इन फजूल ऐसे लोगों से दूर रहें। आप खुदावन में थे, हैं और रहेंगे। उस रिश्ते को जाने जो ऑलरेडी खुदावन ने आपके साथ बनाया हुआ है। यू आर राइचस, यू आर सेंट्स, मुकद्दस हैं आप लोग यीशु मसीह में, यीशु मसीह के वसीले से।
جب بھی دعا کریں اس کی شکر گزاری کریں اس کام کے لیے جو اس نے کرے گا نہیں کر دیا ہے. شکر گزاری میں رہا کریں. بہت پریشیس ہیں آپ, بہت مقدس, بہت قیمتی, بیش قیمتی. کسی بھی چیز کی قیمت یا اس کی ویلیو آپ یہیں سے لگاتے نا کہ اس کے لیے پے کیا کیا گیا. کسی گاڑی, گھر, چیز, کپڑا کسی کے لیے بہت مہنگا. کیسے مہنگا جی؟ اس کے اتنے پیسے دیے تھے ہم نے. آپ کی پیمنٹ کیا ہوئی ہے؟ یسوع مسیح نے اپنی جان دے دی, اپنا خون بہا دیا, بیش قیمتی, جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی. اس دنیا میں وہ کرنسی, وہ چیز ہی نہیں بنی جو یسوع کے خون کی قیمت لگا سکے. یہ اتنے کا ہے. وہ پیمنٹ دی گئی آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے. سو اس قربانی کو, اس کام کو رائے گاہ مت چھوڑیں اور ڈسگریس مت کریں. بلیو کریں, ریسیو کریں. یہی خوشخبری ہے, یہی خدا کا فضل ہے. اوکے گائز, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ٹائم نکالا. آپ سب کا میں شکر گزار ہوں. اور اس میسج کو آگے پھیلائیں, شیئر کریں اپنے پیج پر تاکہ اور لوگ بھی سنیں اور برکت پائیں. یہی آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا اس خدمت کے اندر. خدا آپ کو, آپ کی فیملی کو بڑی برکت دے. اگلے ہفتے ملتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل. لو یو آل.